بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی حدیث پہنچی جو انہوں نے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، لیکن میں نے نہیں سنی تھی۔ چنانچہ میں نے ایک اونٹ خرید کر اس پر اپنا کجاوا باندھا اور 1 ماہ کی مسافت کے بعد میں ملک شام ان کے پاس جا پہنچا۔ وہاں جا کر پتہ چلے کہ وہ عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لہذا میں نے انہیں پیغام بھجوایا کہ دروازے پر جابر آیا ہے۔ پیغام پہنچانے والے نے آ کر کہا کہ آپ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور انہیں میرے بارے میں بتایا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور ہم نے ایک دوسرے سے معانقہ کیا۔ پھر میں نے کہا مظالم کے متعلق مجھے ایک ایسی حدیث پہنچی ہے جسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے سننے سے پہلے مجھے یا آپ کو موت نہ آ جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرماتے سنا، اللہ عز و جل بندوں کو کیا فرمایا، لوگوں کو برہنہ بدن بغیر ختنہ کے خالی ہاتھ جمع فرمائے گا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بہا سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ عز و جل لوگوں کو ایسی آواز سے ندا فرمائے گا کہ جسے دور والے بھی ایسے ہی سنیں گے جیسے قریب والے سنتے ہیں کہ میں قہار و جبار بادشاہ ہوں۔ اہل جنت میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ ظلم و زیادتی کے سبب اہل جنت کے سبب اہل جہنم میں سے کسی کا بھی اس پر حق باقی ہو۔ اہل جہنم میں سے کوئی اس وقت تک جہنم میں نہ داخل نہ ہوگا جب تک کہ ظلم و زیادتی کے سبب اہل جنت میں سے کسی کا بھی اس پر حق باقی ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ جو ایک نے دوسرے کو مارا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم تو بارگاہ الہی میں برہنہ بدن بغیر ختنہ اور خالی ہاتھ حاضر ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے یعنی مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بھی سابقہ روایت کی مثل ہے۔ اس کے آخر میں ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مجھے اپنے بعد اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے عمل کا ہے۔ سن لو جب مرد مردوں کی طرف اور عورتیں عورتوں کی طرف میل ہونے لگیں تو اس وقت میری امت کو چاہیے کہ عذاب الہی کا انتظار کرے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری کو اٹھانا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کے مشہور قول کے مطابق کہ اگر دجلہ کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ تمہاری ملکیت میں بکری کا بچہ پیاسا کیوں مر گیا؟ وہ لوگ خلافت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے تھے اور یہی چیز ان میں قوت عمل ایک بہت بڑا احساس جواب دہی پیدا کرتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خلافت کا مفہوم ایک بڑھیا نے سمجھایا تھا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا جب میں بیت المقدس کی فتح سے واپس آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں خیموں اور ڈیروں میں رہنے والے لوگوں کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ کیا وہ اپنے خلیفہ سے مطمئن ہیں۔ تو ایک خیمہ کے پاس چلے گئے۔ اس وقت 2 اور صحابی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پوچھا کہ بتائیں امیر المؤمنین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا آپ اس سے خوش ہیں؟ کہنے لگی اللہ ان کا بھلا نہ کرے، سنائے بیت المقدس سے واپس آ گئے ہیں،
آپ نے پوچھا آپ امیر المؤمنین سے خوش کیوں نہیں؟ کہنے لگی مجھے بیت المال سے میرا حصہ نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا آپ یہاں اتنی دور رہتی ہیں اور عمر مدینے میں رہتا ہے، تو اسے کیسے پتا چلے کہ آپ کو حصہ ملا ہے یا نہیں؟ یا آپ ان سے ملیں اور اپنی شکایت کریں، ورنہ اس سے ناراض ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس بڑھیا نے کہا اگر عمر فاروق اپنے رعایا کے متعلق جان نہیں سکتا تھا پھر وہ خلیفہ کیوں بن گیا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم نے اس بڑھیا کو اس کا تمام پچھلا حصہ دلایا، اسے راضی کیا اور ایک تحریر لکھ کر اس پر اس بڑھیا سے دستخط کروائے کہ میں امیر المؤمنین سے راضی ہوں، اور موجود صحابہ سے اس پر بطور گواہ دستخط کرائے، اور اس منصب کو لوگوں پر ظلم و ستم کا ذریعہ نہیں بناتے تھے بلکہ لوگوں کی خدمت کا وسیلہ بناتے تھے۔ صحیح سبب ہے کہ کبھی بیت المال کا گمشدہ اونٹ تلاش کرنے کے لیے امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں بازاروں میں گھوم رہے ہیں، کبھی سیدنا فاروق اعظم سونے والے قافلے کا پہرا دے رہے ہیں، کبھی 24 لاکھ مربع میل کا خلیفہ اپنے کندھوں پہ خود نوش کا سامان اٹھائے رات کی تاریکی میں جنگل کا رخ کر رہا ہے، کیونکہ وہاں ایک مسافر خانہ بدوش کے بچے بھوکے ہیں۔ کبھی رات کی تاریکی میں اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں تاکہ وہاں ایک مسافر عورت کی مدد کرے، اس کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ اللہ دنیا کی تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ بیت المال کو اپنی جاگیر نہیں عوام کی امانت سمجھتے تھے، اور بیت المال کے تیل سے جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں گھریلو بات کرنا بھی گناہ سمجھتے تھے، اور اس میں ایک پئی کے ہیر پھیر سے بھی قائل نہیں تھے۔ وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنا اپنی ذمہ داری گردانتے تھے، وہ جہاد کا حکم ہو یا علم کی نشر و اشاعت کا معاملہ ہو، لوگوں میں عدل و انصاف کا رواج ہو یا لوگوں کے ان کے حقوق کی ادائیگی، وہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہو یا ان کی عزت و آبرو کی پاسبانی، ہر معاملے میں اپنے آپ کو ذمہ دار اور جواب دہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والے تھے، خود خدائی کے منصب پر فائز ہونے والے نہیں۔ جب تک بادشاہی کی جگہ خلافت کا نظریہ دلوں پہ حکمران رہا، احساس ذمہ کے چراغ روشن رہے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہی، اور آسمانی نصرتیں ہر قدم پہ ان کی دستگیری کرتی رہیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کو ہمیشہ پڑھے گا، خصوصاً جمعہ کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ہر خوف کی چیز سے اس کی حفاظت کرے گا، اس کے دشمنوں پر اس کی مدد کرے گا اور اس کو غنی کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا خیال بھی نہ جائے، اور اس کی زندگی پر آسان کر دے گا اور اس کا قرضہ ادا کر دے گا، اگرچہ وہ پہاڑ کے برابر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس کو ادا کر دے گا۔ یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا وہاب یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حکیم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا غنی یا حمید یا مبدئ یا معید یا ودود یا ذو العرش المجید۔ اس کلام پاک کو نماز فجر کے بعد پڑھنے سے تمام حاجات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے تابع فرما دیتا ہے جو اس کی مدد کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی اس بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرماتا دیتا ہے۔
اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدہ کے عوض اسے ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان، سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مقام، حبیب رحمان عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظیر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت اس کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑا ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور شافی یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اور اگلے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک گناہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ رمضان المبارک میں رحمتوں کی چھما چھم بارش اور گناہ صغیرہ کے کفارے کا سامان ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ ہو خاص اس گناہ کا ذکر کرے، دل کی بیزاری اور آئندہ اس سے بچنے کا عہد کر کے توبہ کرے۔ مثلا جھوٹ بولنا، بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کرے، یا اللہ عز و جل، میں نے جو یہ جھوٹ بولا ہے اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں بولوں گا۔ توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت ہو اور آئندہ نہیں بولوں گا کہتے وقت دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں ایسا ہی کروں گا، میری توبہ ہے۔ اگر بندے کے حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معاف کروانا بھی ضروری ہے۔ ماہ رمضان کے فضائل سے کتب احادیث مالا مال ہیں۔ رمضان المبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام طلوع ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے گا تو ایسا ہے جیسے وہ کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری اور بھلائی کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس کے افطار کرانے والے کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا اس سے روزہ افطار کروائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرے۔ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی دن 10 دن رحمت اور اس کا اوسط یعنی درمیانی دن مغفرت اور آخری
یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلاموں پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم کر لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہے: نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ جبکہ 2 باتیں جن سے تم غنا نہیں یعنی بے نیاز نہیں وہ یہ ہے: نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، نمبر 2 جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کا لائک اور میرے اسلامی چینل مصطفیٰ کی باتیں کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔